السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج کا میرا موضوع ہے 26واں سالانہ نقشبندی اجتماع حصہ اول۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضرت مولانا حافظ شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا بیان پڑھ کر سناؤں گی۔ پورا بیان سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز میں کشش رکھی ہے۔ پھل گرتا ہے تو زمین پر آتا ہے، اس لیے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح چاند بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جتنے سیارے ستارے ہیں سب اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر ایک کشش بے جان چیزوں میں ہو تو اس کو کشش ثقل کہتے ہیں، اور اگر یہ دو جانداروں کے درمیان ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ چنانچہ فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے محبت کا جذبہ رکھ دیا ہے۔ ماں اپنے بچوں سے فطری طور پر محبت کرتی ہے، بیوی خاوند سے اور خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنا دی، اس پر گھر اور معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ ایک باپ گرمی کے موسم میں کیوں اپنا پسینہ بہاتا ہے؟ اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اور بچوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یہ محبت کہلاتی ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، زبان کا کام ہے بولنا، کان کا کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا کسی پہ تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ مشائخ نے، صوفیاء نے اس بات کو کسی اور طرح سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا، قرآن اس کا تذکرہ ہے، اور ان پر اپنی تجلی ڈالی، اور اپنی تجلی ڈال کر مخلوق میں عشق کی تڑپ پیدا کر دی۔ چنانچہ دنیا کا ہر انسان جمال پرست ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کہیں اچھی بلڈنگ نظر آئے تو اچھی لگتی ہے، خوبصورت پھل نظر آئے تو دل خوش ہو جاتا ہے، خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے۔ ہر چیز جس میں جمال ہے، خوبصورتی ہے، اس میں اللہ نے کشش رکھ دی ہے۔ اب فرق یہاں ہے کہ جو اللہ کی سچی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے، پھر وہ نفسانی شیطانی محبتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بہت پیاسا ہو تو اس کا دل چاہتا ہے کہ پانی پینے کو۔ اگر اسے صاف پانی ملے تو گندی نالی کے پانی کی طرف دھیان نہیں دیتا، اور اگر اس کو صاف پانی نہیں ملے تو وہ گندا پانی بھی پی لیتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارے وہ نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ اللہ کی محبت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کی محبت سے آشنا ہوتے تو دنیا ان کو متوجہ نہ کر سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ سچی محبت ہمارے دلوں میں گھرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے والوں کے لیے قرآن پاک میں تسلی کی بات فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو دیکھے، اسے چین و اطمینان نہیں آتا۔ شاعر نے کہا ہے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی۔ اس دنیا میں اتنی استعداد ہی نہیں کہ یہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے 70,000 پردوں میں سے تجلی ڈالی تھی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ شاعر نے کہا، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کریں، اسے بڑھائیں تاکہ اللہ کے عشاق میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ حصہ اول تھا، اگر آپ کو یہ حصہ پسند آیا تو کمنٹ ضرور بتائیں۔ فی امان اللہ۔